تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے, تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی, بارشیں ہوں گی, مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے, وہ کہہ رہے نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا, عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے, کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا, اللہ کا انداز, کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے, حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا. لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. تو اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں. یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے, کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے تو قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. کیا آزمائش ہے یار, ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں, نہ کبھی. پرسوں کیا ہوا, میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے. راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں, بھوک بہت سخت لگ رہی تھی, کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار آپ کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا, اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہم نے تسلی سے کھایا, آ کے مجھ سے ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے, کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبایا, لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, عموماً تو ایسا نہیں ہوتا. ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں. پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی. میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ ہیں بھائی؟ 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے, اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملیں کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا, السلام علیکم, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا, وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے. یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں. بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنونس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم
بائی روڈ کا انتظام کر دے یا بائی ایئر کا انتظام کر دے یا شپ کا کوئی انتظام کر دے, یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے, ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے, ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے, لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں. لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا, سال لگے ہوئے تھے ان کے, اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, بہت کام لیا ہے, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں. تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں. تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہا ہے یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی, تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا. انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بیوقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی, میری. کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو. بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلا ہے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دی, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے. سمجھتے ہو؟
اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھئی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا, نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے, جب توبہ کر لی نا اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا, ہائے ہائے یہ نہ کرتا, یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا 70,000 شہید ہو گئے, تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے, کاش مدینہ کے اندر رہتے, اس نے یہ بولا تھا, انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ, انہوں نے مروایا ہے, اس نے یوں کروایا ہے, یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی, اللہ پہ